اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما آج کے اس تقریب کے روئے رواں جناب عاطف سوداگر صاحب، حلقہ ہذا کے رکن اسمبلی جناب مبین صاحب، جناب حبیب الدین سوداگر صاحب، جناب شہباز صاحب، جناب عرفان صاحب اور مولانا احسان ہمومی صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور آج کی اس تقریب میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ننھے منھے وہ نوجوان 50 بچے اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بہت سے تقاریب میں شرکت کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا اور بے شمار محبت کرنے والے لوگوں نے مہمان خصوصی بنا کر کئی تقاریب میں مدعو کیا، لیکن آج کی اس تقریب ایک منفرد تقریب ہے۔ ہر تقریب میں شرکت کرنا اور مدعو کرنے والوں کو خوش کرنا، یہ نہ صرف میں بلکہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کی اس تقریب میں شرکت میرے لیے خود بھی نہ صرف خوشی کا باعث ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز بھی سمجھوں گا کہ اس گنہگار کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا، کہ ایک بے نمازی کو بھی نمازیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، نہ جانتے ہوئے بھی کئی خطائیں ہوئی، کئی گناہیں ہوئی، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس گنہگار کے گناہوں کو اور خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اور اللہ اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے، تو اس بندے کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مخصوص کو منتخب کیا کسی کام کے لیے۔ تو اللہ نے اگر آج
مجھے موقع دیا اس تقریب میں شرکت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر عاطف سوداگر صاحب کو موقع دیا کہ نونہالوں اور ننھے منھے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے ان کو انعام اور تحفوں سے نوازنے کا، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اور اللہ کا شکر کہ کئی تقاریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو، ہم کو، سب کو منتخب کیا اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ بندہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اور آج آپ اور ہم اس تقریب کا حصہ بنے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جلسہ کامیاب نہیں جس جلسے میں پیغام نہیں، وہ مقرر نہیں جس کے خطبات میں ایک سوچ و فکر نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جلسوں کا کامیابی کا ذریعہ عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ معاف کرنا، بڑی تعداد میں عوام کی شرکت جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ جلسے کی کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جس جلسے سے سامعین اور مقرر ایک پیغام، ایک سوچ اور فکر لے کر جائیں تو وہ جلسہ کامیاب ہوتا۔ اور آج میں اپنی تھوڑی بہت یا ٹوٹی پھوٹی معلومات کے ذریعے ایک حقیر، ایک گنہگار یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے خطاب کے ذریعے کچھ پیغام دوں، ایک سوچ دوں، ایک فکر دوں، اور اس پیغام اور سوچ اور فکر کی کامیابی کے ذریعے اپنے اس تقریب کے شرکت کو کامیاب بنا سکوں۔ آپ کو اور ہم کو سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ دنیا کو اللہ نے بنایا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ کئی انبیاء آئے، اللہ نے اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک نہیں ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ وجہ ہے، تخلیق ہے کائنات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ نہ صرف یہ دنیا بلکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ موسیٰ نے اللہ سے ضد کی کہ اللہ سے گفتگو کروں گا، تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے تھے، 70,000۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا،
اور موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے، اس کے بعد اللہ سے گفتگو کا موقع ملا. لیکن امت محمدی کا روزے دار دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا. جب موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کر، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہے. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ ہمارا مقام ہے. اور آج ہم اپنے مقام کو سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اور سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ سے ہم دور ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اللہ سب کا رب ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ایمان کے کئی تقاضے ہیں. ایمان کے کئی تقاضے ہیں. اور پھر یہاں نونہال بچے بیٹھے ہیں. ہم کئی گفتگو میں کہتے ہیں کہ 5 پلرز آف اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے پلرز ہیں. تو دوسرا سب سے اہم اگر کوئی پلر ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، نماز قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں. اور نماز کا مرتبہ دین حق میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. جو سر کا مرتبہ جسم سے ہے. ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں، عمومی صاحب ہیں، مجھے ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں کسی بھی چیز پر اگر غلطی ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی انسان نظر آتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کے آنکھ نہیں. لیکن کیا آپ نے کسی ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کا سر نہیں؟ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نماز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. آج اگر ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. سجدوں میں گر جاؤ، نمازوں کے سجدوں کے ذریعے مساجدوں کو سجا دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور حق بیانی کرو، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دنیا میں ناکام رہنے والا دنیا میں سب سے کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں آخر رہنے والا سب سے اول ہو جائے گا.